السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أزوج أو أتزوج إلا أهل الجنة وقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان بشرا من البشر يفلي رأسه ويحلب شاته ويخيط ثوبه ويخدم نفسه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم ويكون في مهنة أهله فإذا سمع المؤذن خرج للصلاة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحسن الناس خلقا لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزئ السيئة مثلها ولكن يعفو ويغفر أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں،
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وسیع عنوان اور موضوع ہے۔ آدمی سارا سال اسی موضوع کو بیان کرتا رہے تو تب بھی ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اور میری کوشش آج کل یہ ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ حصہ، وہ پہلو بیان کیا جائے جس کا ہمیں عملی زندگی میں فائدہ ہو اور ہماری زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی آئے، امن، چین اور سکون آئے، ہماری گھروں میں، ہماری عائلی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں مشکلات دور ہوں۔ اس لیے آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کیسے تھی؟ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بیویاں، گھر والیاں وہ کون تھیں؟ اور آپ کا اپنی گھر والیوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے، اپنے گھر کے افراد سے معاملہ کیسے رہتا تھا؟ آپ کی گھریلو زندگی کیسے تھی؟ آپ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، 11 نکاح، 11 بیویوں سے نکاح ہوا، جن 11 بیویوں سے آپ علیہ السلام کی معاشرت ہوئی، یعنی ان کی رخصتی ہوئی۔ حضور کے کل نکاح بعض علماء کے نزدیک 15 تھے، بعض کے نزدیک 13 تھے اور بعض کے نزدیک 12 تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا جن ازواج مطہرات سے، گھر والیوں سے معاشرت ہوئی، یعنی ان کی رخصتی ہوئی، وہ آپ کے گھر میں آئیں، بسیں، رہیں، حضور کے ساتھ ان کا نبھا ہوا، وہ 11 آئیں۔ اور ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہیں، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو آپ کی کل 9 بیویاں تھیں۔ ان ازواج مطہرات کے بارے میں، حضور کی بیویوں اور سسرالیوں اور دامادوں دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور وہ ارشاد گرامی یہ ہے: ان اللہ امرنی ان ازوج و اتزوج، اللہ نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا نکاح کروں یا کسی کے گھر سے نکاح کر کے شادی کر کے آؤں تو وہ جنتی ہوں۔ ان اللہ امرنی ان ازوج او اتزوج الا اہل الجنہ، میں جنتیوں سے شادی کرتا ہوں اور جنتیوں کو اپنی بیٹیاں بیاہ دیتا ہوں، اس لیے کہ حضور جنت کے سردار ہیں، جنت کے والی ہیں، تو اللہ کے نبی کا جن لوگوں سے رشتہ ہوگا وہ بھی جنتی ہوں گے، رشتہ لیں گے تو بھی جنتیوں سے لیں گے، رشتہ دیں گے تو بھی جنتیوں کو دیں گے۔ کیوں؟ نکاح میں شریعت نے بھی ایک شرط کا اعتبار کیا ہے، اور وہ ہے کفو۔ لڑکی وہاں دو جہاں لڑکی اور لڑکا ہم پلہ ہوں، برابر کے ہوں، خاندان میں بھی کفو ہو، اور اصل کفو اور کفاءت دین کی ہے۔
دین میں برابر ہوں، حسب و نسب اور خاندان میں برابر ہوں، معیشت میں برابر ہوں، یہ افضل ہے۔ کفو میں نکاح ہو، اور سب سے بڑی کفاءت دین کی ہے۔ مسلمان کا کافر سے، کافر بچی کا مسلمان لڑکے سے نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ صرف اہل کتاب کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ صحیح اہل کتاب ہوں، اور وہ بھی اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگا دی تھی۔ آپ کو پتہ چلا تھا غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کسی نصرانی عورت سے شادی کی ہے، تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خط لکھا کہ جب میرا یہ خط آپ کے پاس پہنچے تو اپنی گھر والی کو فوراً طلاق دے دو، اپنی اس عیسائی گھر والی کو فوراً طلاق دے دو، اس لیے کہ جب غیر مسلم خاتون گھر کے اندر آئے گی تو وہ اپنے اثرات لائے گی، اور اگلی نسل پر، بچوں پر، بچیوں پر ماں کے اثرات ہوں گے۔ تو جب کفو ہونا نکاح کے اندر اس کی رعایت رکھی گئی، دینداری کی رعایت رکھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور جنتی ہوں اور آپ کے سسرال جہنمی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور جنتی ہوں اور آپ کے داماد جہنمی ہوں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور بھی جنتی ہیں، حضور کے سسرال اور گھر والیاں بھی جنتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے داماد اور آپ علیہ السلام کے سمدی یہ لوگ بھی جنتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، آپ کی 11 بیویاں ہیں، ہمیں تعارف ہونا چاہیے ہماری ماؤں کا۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ، ہم کہتے ہیں ام المؤمنین سودا، ام المؤمنین عائشہ، یہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں ہونے کی وجہ تحریم نکاح ہے، اور یہ حرمت معبدہ ہے۔ جیسے ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم نبی کی گھر والیوں سے امتیوں کبھی نکاح نہیں کر سکتے، کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو جیسے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ایسے حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کے ساتھ نکاح کرنا امت کے لیے حرام ہے۔ اس لیے فرمایا یہ امہات المؤمنین ہے، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ امہات المؤمنین ہماری مائیں، حضور کا حرم، حضور کا لباس، حضور کی رفیقہ حیات، اللہ کے نبی کے گھر کی ساتھی، حضور کی جیون ساتھی، اور حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہم تک پہنچانے والی یہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور اگر رسول اللہ کے سچے صادق عاشق ہو تو پھر ہمیں حضور کے گھر والوں کا بھی تعارف ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کل 11 بیویاں ہیں، ان 11 میں سے 6 قریشی ہیں، آپ بھی قریشی تھے، 6 قریشی ہیں، 4 عربی ہیں، قریشی نہیں ہیں، اور ایک نہ قریشی ہیں نہ عربی ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے۔ میرے آقا نے 3 طرح کے خاندانوں میں شادی کر کے ہمیں مسئلہ بتا دیا۔ زیادہ گھر والیاں قریش سے ہے، خاندان میں زیادہ شادیاں کی، قبیلے میں زیادہ شادیاں کی، برادری میں زیادہ شادیاں فرمائیں، وہ 6 ہیں۔ 4
خاندان سے باہر ہے، قریشی نہیں ہیں، غیر قریشی ہیں لیکن عربی ہیں، عربی نسل ہے۔ اشارہ فرمایا کہ خاندان سے باہر اپنی ملت میں بھی نکاح کر سکتے ہو، اور ایک زوجہ محترمہ غیر عربی بھی کر کے یہ بتلا دیا کہ عرب اور عجم کا تعصب بھی نہ رکھنا، عربی کی اجمی کے ساتھ اور اجمی مسلمان کی عربی مسلمان کے ساتھ شادی جائز ہے۔ مسئلے معلوم ہوئے۔ جو 6 حضور کی گھر والیاں قریشی ہیں، ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ بنت اسد، حضرت خدیجہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ قریشی ہیں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ حضور کی دوسری زوجہ قریشی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی لخت جگر قریشی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر نور نظر قریشی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ کوئی پتہ نہیں، 4۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی بیوی، یہ بھی کون ہے؟ قریشی ہیں۔ تو یہ 6 گھر والیاں حضور کی قریشی ہیں۔ خدیجہ، عائشہ، حفصہ، سودا، ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ 6 قریشی ہیں آپ کی گھر والیاں، اور 4 ایسی ہیں جو عربی ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں۔ اور وہ 4 کون سی ہیں؟ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ عربی ہیں، قریشی نہیں ہیں۔ 6 اور 4 10 گھر والیاں ہو گئی۔ اور 11ویں گھر والی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کے والد حیی بن اخطب یہودی تھے، غزوہ خیبر کے اندر حضور کے مقابلے میں آئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی نئی شادی تھی، ان کے شوہر قتل ہوئے اور ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ یہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئی۔ آپ کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، سردار کی بیٹی سردار کو جچتی ہے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا یہ تمہاری باندی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ باندیاں دے دیتا ہوں، تم آزاد کر لو۔ انہوں نے آزاد کر دی اور حضور نے ان سے شادی فرما لی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حضور نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی، پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ یاد رکھو، میرے نبی نے امت کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، حضور کے لیے اللہ نے جتنی شادیاں چاہیں کر لے اجازت دے دی تھی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، دینی حکمتیں ہیں، تعلیمی حکمتیں ہیں، سیاسی حکمتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی نے 4 سے زیادہ شادیاں یا 1 سے زیادہ شادیاں خواہشات نفسانی کے لیے نہیں فرمائیں، اور نہ شادی کے عمر میں فرمائیں۔ جوانی میں حضور نے 1 کے ساتھ گزارا کیا، حضرت خدیجہ کے ساتھ، جن کی عمر 40 سال تھی، اور حضور نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ کی عمر 25 سال تھی۔ میں انشاءاللہ یہ سیریز چلاؤں گا اور ازواج مطہرات کے حالات بھی بتلاؤں گا۔ 25 سالہ نوجوان نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، اور جب تک سیدہ خدیجہ
آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی، آپ نے نہیں فرمائی دوسری شادی۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کے بعد سیدہ سودا سے نکاح کیا، پھر سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا۔ دو بیویاں جو آپ کے عقد نکاح میں اکٹھی ہوئیں، یہ 50 سال کی عمر کے بعد اکٹھی ہوئیں، 52 سال کی عمر کے بعد اکٹھی ہوئیں، 55 سال کی عمر میں، اور 55 سال کے بعد 4 سے زیادہ بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ یہ شادی کی عمر نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ نے 1 سے زیادہ شادیاں کئی وجوہ سے کی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور کی گھر کی باہر کی زندگی امت تک پہنچانے والے تو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ جو گھر کی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، اور بچوں کی تربیت والی زندگی ہے، بیوی کے ساتھ معاشرت والی زندگی ہے، زندگی کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، وہ زندگی بھی امت تک پہنچ جائے، اس لیے آپ نے 11 شادیاں فرمائیں۔ کوئی مسئلہ کوئی زوجہ بتا دے گی، کوئی مسئلہ کوئی زوجہ بتا دے گی، کوئی مسئلہ کوئی زوجہ بتا دے گی۔ ہمارے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضور نے 11 شادیاں نہیں کی، 11 مدرسے بنائے، دین کے 11 مدرسے بنائے، جہاں سے دین پھیلا، علم پھیلا۔ اور بھی وجہ تھی، 11 گھر والیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ سب سے پہلی بیوی جن سے نکاح کیا وہ سیدہ خدیجہ ہے، اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی بیوی جو حضور سے جا کے ملی، جن کا وصال ہوا، انتقال ہوا، وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حضور نے اپنی ان بیویوں سے جب نکاح کیا تو ان کی حق مہر کتنی تھی؟ بیشتر روایات میں آتا ہے ان کی حق مہر 400 درہم تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کی حق مہر 500 درہم تھی، سوائے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے جو ابو سفیان کی لخت جگر ہیں، ان کا مہر بہت زیادہ تھا۔ باقی حضور کی گھر والیوں کا اور حضور کی بیٹیوں کا حق مہر ایک جیسا تھا۔ حضور نے مساوات کی ہے۔ لوگ جب رشتہ دیتے ہیں تو حق مہر تھوڑی دیتے ہیں، لیتے ہیں رشتہ دیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اسے رشتہ لینا ہو تو حق مہر سے بھاگتے ہیں۔ حضور نے برابری کی ہے، 400 درہم یا 500 درہم، اور مہر فاطمی بھی 500 درہم کہلاتی ہے۔ اور 500 درہم جو مہر فاطمی ہے، آج کے لحاظ سے اس کا چاندی کا وزن درہم چاندی کا ہوتا ہے، 100 3.5 تولے چاندی بنتی ہے، 100 3.5 تولے چاندی مسنون حق مہر ہے۔ تم شادی کرو تو یہ حق مہر دو، بچی کا نکاح کرو تو یہ حق مہر طلب کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جنازہ پڑھانے کی بھی ایک شرط تھی، نکاح پڑھانے کی بھی ایک شرط تھی۔ وہ ہر کسی کا نکاح نہیں پڑھاتے تھے، وہ نکاح پڑھاتے تھے جس میں مہر فاطمی ہو۔ فرماتے اگر مہر فاطمی نہیں ہے تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اس وجہ سے نہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح تو جائز ہے، کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے، اور 10 درہم کی آج کے لحاظ سے قیمت 4-4.5 ہزار روپے بنتی ہے، اس سے کم میں مہر جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے 500 درہم سے کم، اس لیے 500 درہم شرط لگاتے تھے تاکہ رسول اللہ کی سنت زندہ ہو، حضور کی ازواج مطہرات کی سنت زندہ ہو، بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو، اور وہ ہے 500 درہم، 100 3.5 تولے چاندی، کو بہت زیادہ بھی نہیں،
5 तोले सोना लिखवाते हो, 3 तोले सोना लिखवाते हो, तो उस सोने को 103 तोले चांदी में कन्वर्ट कर लो, कीमत बना लो और हकमार तय कर लो कि सोना या नकदी मारे फातमी बसूरत सोना, मारे फातमी बसूरत रकम, मारे फातमी बसूरत जेवरात, उसी कीमत के जेवर बना के दे दो, नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी, हुजूर का तरीका जिंदा हो जाएगा। इसकी आदत डालो, इसका रिवाज डालो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकादा है। ये 11 बीवियां, 9 बीवियां एक वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। आपने इनके साथ जिंदगी कैसे बसर की, आपका इनके साथ निभा कैसे था, आपकी इनके साथ मुआशरत कैसे थी। आज लोग बाहर कुछ होते हैं, घर में कुछ होते हैं। हो सकता है मेरे घर बाहर बड़े चर्चे हों, मैं बड़ा बाअखलाक हूं, लेकिन जब उनकी घरेलू जिंदगी देखी जाती है तो बद अखलाकी के आला दर्जे पर फाइज होते हैं। और बाद लोग इसके उलट होते हैं, अपने घर के लिए तो सब कुछ कुर्बान है और बाद लोगों के हुकूक भी अदा नहीं करते। मैं हम उस नबी के उम्मती हैं जिसकी घर की जिंदगी, जिसकी बाहर की जिंदगी, जिसका जाहिर जिसका बातिन एक जैसा है। आपका अखलाक जैसे बाहर है वैसे घर है, जैसे अखलाक घर वालियों के साथ है वैसे नबी का अखलाक दुश्मनों के साथ है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया, आप अपनी घरवालियों के साथ कैसे रहते थे? तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, कान अहसन अन्नासी खुलुका, लोगों में सबसे अच्छे अखलाक वाले थे हमारे शौहर। हमारा शौहर हमारे सर के ताज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे अच्छे अखलाक वाले थे। लम यकुन फाहिशा वला मुतफहिशा, फहश गो नहीं थे, गंदी बातें जुबान से निकालने वाले नहीं थे, बेहयाई की बातें करने वाले नहीं थे। आज लोग घरों में गालियां बकते हैं बीवियों को, बदजुबानी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे नाम, बाहर वो कुछ बने फिरते हैं। जब उनकी घरेलू जिंदगी सामने आती है तो 10-10 मन की गालियां गोबर की तरह उनके मुंह से निकल रही होती हैं। उनके लिए अम्मी आयशा फरमाती हैं लम यकुन फाहिशा वला मुतफहिशा, मामूली फोहश गो भी नहीं थे, ज्यादा फोहश गो भी नहीं थे। वला सखाबन फिल अस्वाक, घर में बाजार में शोर शराबा करने वाले भी नहीं थे। और यही आपकी औसाफ तौरात में मज़कूर है, मैंने सिटी चौक में बयान किया था, यही औसाफ तौरात में मज़कूर है। शोर शराबा करने वाले नहीं थे। और फरमाती हैं ला युज्ज़ी उस्सय्यअत मिस्लहा, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। वलाकिन याफू व यग़फिर, माफ करते थे, दरगुजर करते थे। ये हुजूर का घर वालों के साथ निभा था। और एक मर्तबा फरमाया, आमरा ने पूछा हुजूर के अखलाक घर वालों के साथ क्या थे, जब खलवत में होते तो अखलाक क्या थे? कान कर रजुल मिर रिजालिकुम इल्ला अन्नहु काना अकरमन नास, आम इंसानों की तरह थे लेकिन आम इंसानों में सबसे ज्यादा करम वाले थे। अकरमन नास, कान मिन अकरमिन नास, सखावत वाले थे। व अहसन नास खुलुका व अलियन नास, आली अखलाक वाले थे। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नरम तबीयत वाले थे। व अकरमुहुम, और सबसे ज्यादा वजाहत वाले थे, इज्जत वाले थे। कान ज़हाकन बस्सामा, घर आते तो हंसते हंसते आते, घर बैठते तो मुस्कुराते रहते। अल्लाह के नबी घर वालियों के साथ ज़हाक थे,
ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، بسامہ، تبسم کرتے، مسکراتے رہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی گھر والیوں کے ساتھ. اور کیسے مسکراتے تھے، کیسی بے تکلفی تھی. ایک دفعہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. رات کو آپ اٹھ کر چلے گئے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے. انہوں نے اٹھ کے دروازے کی کنڈی لگا دی. حضور تو قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. سیدہ میمونہ نے سمجھا شاید کسی دوسری گھر والی کے پاس گئے ہیں، اس لیے گھر کی کنڈی، دروازے کی کنڈی لگا دی. اب حضور تشریف لائے اور دروازہ بجا رہے ہیں. یہ میاں بیوی کا ایک خاص تعلق بیان کر رہا ہوں، بے تکلفی بیان کر رہا ہوں. حضور دروازہ بجا رہے ہیں، سیدہ میمونہ دروازہ نہیں کھولتی. حضور کہتی ہیں حضور فرماتے ہیں دروازہ کھولو. سیدہ میمونہ کہتی ہیں آپ کسی دوسری گھر والی کے پاس میری باری میں چلے گئے تھے، میری رات میں چلے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام غصے نہیں ہوئے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے اقسمتو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، علیکی الا فتحت لی، تجھے خدا کی قسم ہے تو دروازہ کھول. میں کسی کے پاس نہیں گیا تھا. وَلَكِنِّي وَجَدْتُ حَقْنًا مِّنَ الْبَوْلِ، مجھے پیشاب کا سخت تقاضا تھا، میں پیشاب کے لیے گیا تھا، قضاء حاجت کے لیے گیا تھا. تب سیدہ میمونہ نے دروازہ کھولا. اب اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ حضور کی گھر والیوں کے ساتھ کتنی بے تکلفی تھی. آج کچھ لوگ تھانے دار بن کے رہتے ہیں گھر والیوں پر، پولیس والا بن کے رہتے ہیں. جس کی کوئی نہیں سنتا وہ گھر والیوں پہ سارا زور لگاتا ہے. حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک ایسا نہیں تھا. حسن اخلاق تھا، حسن معاشرت تھی، مروت تھی گھر والیوں کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت زینب آپ کا سر دیکھ رہی تھی. زینب کانت تفلی رأسہ، حدیث میں آتا ہے سر دیکھ رہی تھی اور حضور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. آپ کی گھر والی سیدہ زینب کے پاس کچھ صحابہ کی گھر والیاں بھی آئی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی اور آپ کی گھر والی کی بے تکلفی کو، تو اپنے گھر کی شکایت کرنے لگ گئی. ہمارا شوہر تو ایسا ہے، ہمارا شوہر تو ایسا ہے، ہمارا شوہر تو ایسا ہے. ان کی باتوں میں حضرت زینب نے وہ بال دیکھنا چھوڑ دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے بات آنکھوں سے کرنی ہے یا منہ سے کرنی ہے؟ تو میرے جو کام کر رہی ہے وہ تو کرتی رہے. اس طرح کی بے تکلفی کا حضور علیہ السلام کا ماحول تھا. سیدہ ام سلمہ نے ایک بار کھانا بنایا. حضور کے گھر کھانا کبھی کبھی بنتا تھا. کھانا بنایا اور وہ کھانا پیالے میں ڈال کر حضور کے پاس بھیجا. یہ واقعہ سیدہ حفصہ کا بھی منقول ہے، سیدہ ام سلمہ کا بھی منقول ہے. اور گھر والیوں میں امی عائشہ کہتی ہیں سب سے اچھا کھانا سیدہ حفصہ بناتی تھی. اور سمجھدار حضور کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سلیقے کے ساتھ بات کرنے والی، حضور سے بات منوانے والی، ڈھب کے ساتھ بات کرنے والی وہ ام سلمہ تھی. اور حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ سے تھا. اپنی اپنی خصوصیات تھی. تو حضرت عائشہ کی باری ہے. سیدہ ام سلمہ نے پیالے میں کھانا ڈال کر حضور کے پاس بھیجا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ میری باری میں میری سوکن نے کھانا بھیجا ہے. انہیں غصہ آیا. وہ اٹھی اور یوں ہاتھ مارا تو پیالہ ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر آپ وہ پیالے کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ان 2 ٹکڑوں کو جوڑا اور کھانا اٹھا کر اندر ڈالنے لگے. اور اس باندی سے فرمایا، اس بچی سے فرمایا جو کھانا لائی تھی، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں غیرت کھا گئی.
غارت امکم، تمہاری امی کو غیرت آ گئی. لیکن فرمایا عائشہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، پیالے کے بدلے پیالہ تمہیں ام سلمہ کو دینا پڑے گا. حضرت عائشہ سے پیالہ بدلے میں دلوایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کھانا دلوایا. بے تکلفی کا ماحول تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میری باری تھی تو سیدہ سودا بنت زمعہ، یہ حضور کی گھر والیوں میں بوڑھی تھی، حضور نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا. سودا نے کہا یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دے، میں قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، میں آپ کو مکلف نہیں کرتی کہ آپ میری باری میں میرے گھر آیا کریں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، لہذا مجھے آپ طلاق نہ دیں. آپ ہر رات ایک گھر والی کے پاس رہتے تھے، ہر روز عصر کے بعد سب گھر والیوں کی خبر گیری کرنے ان کے حجروں میں جاتے تھے، لیکن رات ایک گھر والی کے حجرے میں گزارتے، اگلی رات دوسری، اس سے اگلی رات تیسری، اس سے اگلی رات چوتھی گھر والی. ہر زوجہ محترمہ کا ایک نمبر لگتا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو 2 راتیں ملتی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک سیدہ سودا کی. تو حضور سیدہ عائشہ کے کمرے میں تھے، سیدہ سودا آ گئیں، وہ بھی بیٹھ گئیں، حضور پاک لیٹے ہوئے تھے. آپ نے ایک پاؤں حضرت سودا کی گود میں رکھ لیا، ایک پاؤں حضرت عائشہ کی گود میں رکھ لیا. بے تکلفی کا ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے، گھر والی ہیں. اور پھر حضرت عائشہ نے کو حلوہ بنایا، کو میٹھا بنایا اکرام کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، اور سودا سے کہا کھاؤ. حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاتی. اور یہ بھی یاد رکھو ازواج مطہرات بھی انسان تھی، اور ہر ایک کی یہ چاہ تھی کہ میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کروں اور حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں. اس لیے کہ حضور سے محبت کرنا اور حضور کی محبت لینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت میں وہ حریص تھی، اس لیے بشری تقاضے کے مطابق کبھی کبھی بات اوپر نیچے بھی ہو جاتی تھی. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ نہ سمجھا کرو. صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے. بشری تقاضے کے مطابق ان سے بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ ہم غلطی پہ قائم رہتے ہیں. صحابہ سے خطا ہو جائے وہ قائم نہیں رہتے تھے، وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے، ان کی خطا اللہ معاف کر دیتے تھے، زائل ہو جاتی تھی. اس لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی. انہوں نے کہا کھاؤ ورنہ یہ حلوہ میں تمہارے منہ کو لگا دوں گی، میں یہ حلوہ تمہارے منہ کو لگا دوں گی. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی. حضرت عائشہ اٹھیں، کم عمر تھیں، اور وہ حلوہ حضرت سودا کے منہ پہ لگا دیا. حضور علیہ، امی عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت سودا کی گود سے اپنا پاؤں ہٹا لیا تاکہ وہ اٹھ کے بدلہ لے. وہ اٹھی اور انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا. حضرت عائشہ کے منہ پر تھوڑا سا حلوہ لگا دیا. حضور دیکھ کر مسکراتے رہے، فضاحیکا، آپ ہنستے رہے، مسکراتے رہے. یہ بے تکلفی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے میں ماحول تھا. اور ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ. میں حضور کی معاشرت گھر والیوں کے ساتھ بتا رہا ہوں. امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی، آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن ابی سلول نے جب حضور پاک غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئیں، دیر ہو گئیں، قافلہ روانہ ہو گیا. صحابہ نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کجاوے میں ہے، کجاوہ ڈھکا ہوا تھا، یہ ہلکی پھلکی تھی، بہت کم وزن تھا. وہ سمجھا کہ اندر ہے، کجاوہ رکھ دیا، کجاوہ چل پڑا. امی عائشہ کہتی ہیں میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. سمجھدار تھی، کہتی ہے میں وہیں بیٹھ گئی.
پھر لیٹ گئی چادر لے کر، یہ سوچ کر کہ آگے جا کر حضور دیکھیں گے، میں نہیں ہوں گی تو واپس آئیں گے، میں اکیلی کہاں جاؤں جنگل کے اندر۔ حضور نے ایک صحابی حضرت صفوان کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں اور اسی راستے پر چلتے آئیں، قافلے کے کسی شخص کی کوئی چیز اگر گر گئی ہے تو وہ اٹھا کے لائیں، نقصان نہ ہو۔ انہوں نے مجھے پردے کے حکم سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ما سمعت کلمتا غیر استرجاعی۔ بخاری کی روایت ہے، میں نے ان کے منہ سے انا للہ کے بغیر کوئی جملہ نہیں سنا، کوئی جملہ نہیں سنا ان کے منہ سے۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا، وہ پیچھے ہٹ گئے، ایک طرف انہوں نے منہ پھیر لیا، میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، وہ لے کے مجھے مدینے آ گئے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں نے سردار نے دیکھا، اس نے تہمت لگانا شروع کر دی۔ لمبا واقعہ ہے، وقت کم رہ گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کئی دن تک اس کشمکش میں گزر گئے، حضور پریشان رہے۔ امی عائشہ سے تحقیق کی، تفتیش کی، امی عائشہ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتی، میرے بارے میں جو کہے گا میرا رب کہے گا۔ اتنے میں قرآن اترا، حضرت عائشہ کی صفائی آئی، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ یہ 10 آیتیں یا 18 آیتیں قرآن کی اتری، حضور سے وحی کی کیفیت دور ہوئی۔ امی عائشہ اٹھ کے چلی گئی تھی، آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، قد انزل اللہ برات بنتک، تجھے مبارک ہو، تیری بیٹی کی برات، تطہیر، صفائی، تقدیس، پاک دامنی، عفت اللہ نے قرآن میں اتار دی، اللہ نے قرآن میں اتار دی۔ ابو بکر اتنی تیز دوڑے اپنی بیٹی کی طرف، امی عائشہ کہتی ہے یوں لگتا تھا کہ ابا جی گر جائیں گے زمین پر، اتنی تیز دوڑے اور کہا ابشری یا عائشہ قد انزل اللہ براتہ، کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات قرآن میں اتار دی ہے۔ آگے امی عائشہ کا کیا رد عمل تھا، یہ میاں بیوی کی معاشرت بتا رہا ہوں، نبی امتی کا تعلق نہیں بتا رہا، میاں بیوی کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ امی عائشہ نے فرمایا بحمد اللہ لا بحمدک وبحمد من ارسلک الی، ہاں ہاں اللہ کی حمد کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کی ثنا کرتی ہوں، نہ میں آپ کا ابا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے بھی میری صفائی نہیں دی تھی۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا، ابو بکر نے فرمایا تھا میں کچھ نہیں جانتا، نہیں دی صفائی۔ ان کی امی سے پوچھا، امی نے بھی صفائی نہیں دی، اس لیے دکھے دل سے کہنے لگی بحمد اللہ لا بحمدک، میں آپ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی اور ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی حضور کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتی، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ یہ ناز تھا کہ یہ تو تحقیق میں لگے رہے، پوچھتے رہے، کبھی کسی سے پوچھا کبھی کسی سے پوچھا، مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا، یہ بے تکلفی تھی۔ اور یہ اتنی بات تو بخاری میں بھی ہے، اگلی بات یہ بخاری میں نہیں ہے، دیگر روایات میں ہے، توجہ کرنا۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لائی، عائشہ ناراض تھی، گھر والی ناراض تھی، حضرت عائشہ ناراض ہے، گھر والی ناراض ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ کا بازو پکڑ لیا، پکڑ کے اشارہ کیا کہ چلو۔ حضرت عائشہ نے ناراضگی کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا، ابو بکر نے جوتا نکال لیا، اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے جوتا نکال لیا۔ حضرت ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر کو پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام ہنس پڑے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ایسا نہ کرنا، جوتا نہ مارنا، اور حضور ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ یہ حضور کی اور حضرت عائشہ کی بے تکلفی تھی۔ ایک مرتبہ
بڑے عجیب عجیب واقعات حدیث میں، گھر والیوں کے ساتھ بے تکلفی کے حضور علیہ السلام کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. حضور اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہیں باہر تھے، دوڑ لگائی، حضور آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. اب حضور کے بوڑھاپے میں، وفات سے پہلے، آخر عمر میں پھر دوبارہ فرمایا آؤ دوڑ لگاتے. گھر والی کے ساتھ دوڑ لگائی جا رہی، آؤ دوڑ لگاتے. دوڑ لگائی، حضور کا بدن بھاری ہو چکا تھا، عائشہ آگے نکل گئی. حضور نے فرمایا تل کا بتل کا، چلو باری تمہاری میری برابر ہو گئی، پہلے میں آگے نکلا تھا اب تم آگے نکل گئی. تل کا بھی تل کا. ایک مرتبہ آپ رات کو گھر والیوں کے ساتھ حال احوال بھی کرتے تھے، گپ شپ بھی کرتے تھے، قصہ گوئی بھی کرتے تھے، کہانیاں بھی سناتے تھے. ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ کو کہانی سنائی بڑی لمبی، میں وہ پوری کہانی نہیں سناتا، بخاری کی مشکل حدیثوں میں سے ہے. اس حدیث کا نام ہے حدیث ام زرع. کتاب النکاح پڑھ لی ہے؟ پڑھو گے. حدیث ام زرع. حضور علیہ السلام نے فرمایا 11 عورتیں اکٹھی ہوئیں، 11 عورتیں. بڑی دلچسپ کہانی ہے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب بیٹھتی ہیں تو تبصرے کرتی ہیں، فطرت ہے عورتوں کی. وہ ہمارے مولانا طاء المحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شوراباد تشریف لائے تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا. کہنے لگے بین الاقوامی مقابلہ جھوٹ ہوا تو ایک آدمی نے کہا 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل سناٹا تھا، وہ انعام لے گیا کہ یہ بڑا جھوٹ ہے. تو فرمایا 11 عورتیں بیٹھی تھیں، اکٹھی ہوئیں، سب نے کہا اپنے اپنے شوہروں کے حالات سناؤ. ہر بیوی اپنے اپنے شوہر کی خوبیاں اور خامیاں بیان کر رہی ہے. عربی ادب کا شاہکار حدیث ہے یہ، مشکل ترین الفاظ ہیں. حضور نے وہ سنائے. ان میں ایک شخص تھا ابو زرع، اور اس کی بیوی کا نام تھا ام زرع. اور ابو زرع ام زرع کے لیے اس قدر ام زرع نے بتایا کہ ابو زرع مجھے اٹھاتا نہیں ہے، میں دوپہر تک سوتی ہوں. اس کی ماں دودھ سے مکھن بناتی ہے، لسی سے مکھن بناتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، پھر مجھے اٹھاتی ہے. اور بہت سارے اپنے شوہر کی خوبیاں، کمالات اور اس کی محبت کو بیان کیا. اور اس قصے میں ہے کہ ابو زرع نے پھر کسی پہ عاشق ہو گیا. یہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے قصے ہیں. اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو حضور نے پورا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا، غیر انی لم اطلق، کے اس نے تو طلاق دے دی تھی. عائشہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے لیے ابو زرع کی طرح ہوں لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. یہ معاشرت تھی. اب آخری بات، امی عائشہ نے حضور کی گھر کی پوری زندگی کو ایک حدیث میں سمو دیا ہے. میں وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. پوری کی سیرت، آپ کی پوری سیرت، گھریلو زندگی کیسے تھی. بھائیو یہ زندگی اپناؤ. آج ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، یہ زندگی اپناؤ. کسی نے پوچھا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اسود بن یزید نے پوچھا، قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، امی بتائیے حضور کے گھر میں زندگی کیسے تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، اخلاق کیسا تھا، نبھا کیسے تھا، بیویوں کے ساتھ گزارا کیسے تھا. تو امی عائشہ کہتی ہیں کان بشرا من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا، آپ انسان تھے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تھے. یاد رکھو آپ بشر ہیں لیکن میرے اور آپ کی طرح نہیں ہیں. اللہ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے وہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے، لیکن بشر تو تھے. کان بشرا من البشر یفلی رأسہ، اپنا سر، حضور کی زلفیں تھی، فرمایا سر اپنا خود کھول لیتے تھے. وَيَحْلِبُ شَاتَهُ،
گھر میں بکری رکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے، دودھ خود دو لیتے تھے. یحلب شاتہ. ہم نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا، میں نے کئی مضامین بھی لکھے ہیں، کتاب بھی آ رہی ہے چھپ کر، وہ بھینس کا دودھ خود نکالتے تھے، ہمیں سکھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یفلی رأسہ ویحلب شاتہ ویخیط ثوبہ، بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے. کپڑا پھٹ جاتا تھا تو کپڑا خود سی لیتے تھے، حضور خود کپڑا سی لیتے تھے. اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، گھر کے کاموں میں آپ سب سے زیادہ جو کام کرتے تھے وہ اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے تھے، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے تھے. تم بھی بیویوں کے حقوق ادا کرو. آج وہ عورتیں جو بیویوں سے جان چھڑوا رہی ہیں، اگر وہ کفر بک رہی ہیں، اگر وہ آج حیا کا جنازہ نکال رہی ہیں، تو تم بھی، وہ اگر زیادتی کر رہی ہیں تو تم بھی زیادتی نہ کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے تھے. وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنا کام آپ کر لیتے تھے. وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، امی عائشہ کہتی ہیں جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو اپنے جوتے کو آپ خود گانٹھ بھی لیتے تھے. وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے جوتے کو خود گانٹھ بھی لیتے تھے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، لوگ جو گھروں میں کام کرتے ہیں میرے آقا وہ کام اپنے گھروں میں خود کر لیتے تھے. وَيَكُونُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، گھر والیوں کے کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتے تھے. اب ایسے حقوق ازواج مطہرات کے آپ نے ادا کیے، تم بھی ادا کرو. وَيَكُونُ فی محنتی اہلہ، اپنے گھر والیوں کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹا لیتے تھے. گھر کے اندر آپ برابری کی بنیاد پر شریک رہتے تھے. لیکن فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ، نماز کا وقت ہوتا تو پھر سارے کام چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے. خرج للصلاۃ، نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. میں تم سب میں اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا أَلْطَفُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والیوں میں، اپنے گھر والیوں کے ساتھ سب سے زیادہ، تم سب سے زیادہ لطیف ہوں، نرم ہوں، شفقت والا ہوں، محبت والا ہوں، پیار والا ہوں. یہ ہے اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی اور یہ ہیں حضور کی ازواج مطہرات. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ہم حضور کی ایک ایک گھر والی کی سیرت سنیں گے. سیدہ خدیجہ کون تھیں، ان سے نکاح کیسے ہوا، ان کے کیا کمالات تھے، دوسرا نکاح کن سے ہوا، ان کے کیا کمالات تھے. انشاءاللہ ہم حضور کی گھریلو زندگی کو کئی جمعوں تک سنیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.